معروف شاعرہ و ادیبہ محترمہ مہجبیں کے دوسرے ناول آبلہ پا میں تبصرے کے طور پر ارحم روحان لکھتے ہیں: آبلہ پا زندگی، یہ زندگی بھی جان میری ایک فریب ہے، یہ زندگی بھی جان میری ایک فریب ہے، جینے کی آرزو میں مرے جا رہے ہیں ہم۔ آبلہ پا کے حوالے سے یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کی جیتی جاگتی کہانی ہے۔ ہمارے ارد گرد یہ کردار ہمیں گھومتے دکھائی دیں گے جن پر یہ قلم آرائی کی گئی ہے، جو بلا شبہ ایک سبق آموز بامقصد تعمیری اور تربیتی حوالے سے مناسب ترین انداز تحریر کے ساتھ مشاہداتی کاوش ہے، جو بہت سے لوگوں کو انسان بنانے کے لیے ان کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ جنوبی پنجاب میں خواتین کی افسانہ نگاری کا آغاز 1937 میں نخلستان میں شیورانی دیوی کے افسانے چندا کا بیاہ سے ہوا۔ تب سے اب تک خواتین افسانہ نگاروں کی ایک معقول تعداد نے اس میدان میں اپنی تخلیقات پیش کی ہیں۔ ان خواتین نے عورت کے مسائل کو بالخصوص اپنے افسانوں کا بنیادی موضوع بنایا ہے۔ انہوں نے عورت کی نفسیاتی، سماجی اور معاشرتی مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے افسانوں میں پورٹریٹ کیا ہے، جس میں جمیلہ ہاشمی، بشریٰ رحمان، سمر بانو ہاشمی، صائمہ نورین بخاری، دردانہ نوشین خان، غزالہ خاکوانی، شہناز نقوی، نجمہ افتخار راجہ، رفیہ سرفراز، یاسمین گورمانی، صباحت مشتاق، نیلم احمد بشیر، راشدہ قاضی اور لبابہ عباس کے نام اہم ہیں۔ مذکورہ افسانہ نگاروں کے زیادہ تر افسانے ادب برائے زندگی کے ترجمان ہیں۔ اردو ناول نگاری کی روایت کو جنوبی پنجاب نے نئے اسلوب اور نئے لہجے سے روشناس کرایا۔ اس حوالے سے سب سے پہلا نام اللہ دولت رائے کا ہے۔ ان کا پہلا ناول روتی کیوں ہو ملتان میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ناول 1890 میں شائع ہوا۔ ان کا دوسرا ناول سچایاتری 1891 میں منظر عام پر آیا۔ ملتان میں مجھے ضرور پڑھو 1897 میں ہی شائع ہوا۔ اردو ناول نگاری کے حوالے سے دوسرا نام علا مول چند ملتانی کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کا ناول چلتا پرزہ المعروف بقال بخت نوبہار پریس ملتان سے شائع ہوا۔ تاریخ اشاعت درج نہیں ہے۔ انہوں نے اردو ناول نگاری کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے بال کشن، بترا ابرمل کی اور سچی خوشی میں ہی، لکشمی، سیر دنیا اور آسٹریلیا، شیخ نورال کی کہانی، ڈاکٹر محمد شجاع ناموس، راج کنور، اکرام اللہ، گرگ شب، سوا نیزے پہ سورج، سائے کی آواز اور بکھرتی دنیا، ایک شمشاد، سوز تمنا اور شمع پگھلتی رہی، گستاخ اور اجرے دریچے، حنیف چودھری، ویرانے، ان ستاروں سے پوچھو، خزاں، ناولٹ اور پہاڑی کا پتھر، خواجہ محمد شفیع دہلوی، قمر اور آتش خاموش، روبینہ جمال، تیر نیم کش، سارہ فاطمہ پندار، ذکیہ صدیقی، سمرانہ، شائستہ شیرانی، مہوش اور موسم گل، فاطمہ معین نیلوفر، نگار اور ثریا، کیسر مین الدین، تاریک رات کا خواب، عباس خان، زخم گواہ ہیں اور میں امراؤ جاندا، ڈاکٹر صالح حیدر، خزاں کے قیدی، نور احمد غازی، رقص حیات اور درندے نے ناول نگاری میں اپنے تخلیقی جوہر دکھائے ہیں۔ مہجبیں بنیادی طور پر ایک شاعرہ بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناول میں بھی رومانی عنصر غالب دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے شعوری یا لاشعوری طور پر اپنے اندر کے شاعر کو اپنے ناول میں دخل دینے کا موقع مہیا کیا ہے۔ یوں ان کے ناول میں ایک شاعرانہ فضا بھی دکھائی دیتی ہے جو چہرہ چہرہ ایک کہانی لکھتی ہے۔
ان کے چہرے بد شکل اور مکروہ نہیں ہوتے، وہ چہروں کو اپنے تخلیقی کینوس پر سجاتی ہیں اور ان چہروں کے نقوش کو واضح اور صاف بناتی ہیں۔ وہ دھندلاتے نہیں ہیں۔ تشبیہ، تمثیل، لفظوں کی خوبصورت بند ان ناول کا حصہ بن گئے ہیں۔ یہ اجزاء پیوندوں کی شکل میں کہانی پر الگ الگ نظر نہیں آتے، بلکہ یکجان ہو کر کہانی کی جاذبیت میں اضافے کا موجب بنتے ہیں۔ ان کا موضوع عورت ہے۔ انہوں نے عورت کی معصومانہ خواہشات کو اپنے ناول میں ڈالا ہے۔ وہ خود عورت ہیں، اس لیے وہ عورت کی داخلی کیفیات کا اظہار بھی مکمل دسترس کے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ خواتین کی جذباتی کیفیات سے مکمل ادراک رکھتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت ضروری ہے کہ اچھی کہانی تخلیق کرنے کے لیے اپنے ناول میں سماجی مسائل کو موضوع بناتی ہیں۔ وہ دکھ اور درد کی دھرتی میں امید کے پھول اگاتی ہیں۔ بلا شبہ وہ زندگی کی رعنائیوں کے ساتھ ساتھ سماجی رویوں کی زہرناکیوں کو بھی اپنے ناول میں پیش کرتی ہیں۔ وہ انسانی رویوں کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ قاری اسے اپنی کہانی سمجھتا ہے۔ ان کے کردار نگاری ایک جملے میں کردار کو واضح کر دیتی ہیں، چاہے وہ خوبصورتی کا ذکر ہو یا کردار کی بدصورتی کا، اور یہی فن ان کی خصوصیت ہے۔ اسلوب سادہ اور رواں ہے، چند الفاظ میں بات کو مکمل کرنے پر دسترس رکھتی ہیں۔ ان کے کردار کہانی، مکالمے اور اسلوب کو دلکش بناتے ہیں۔ مہجبی نے دیگر تخلیق کاروں کی طرح عورت کو اپنے ناول کا بنیادی موضوع بنایا۔ انہوں نے عورت کے مسائل، دکھ، حسرت اور ادا کے ساتھ معصوم لڑکیوں کی خواہشات کا خوبصورت اظہار بھی آسان پیرائے میں کیا ہے۔ اس موجودہ معاشرے میں امیری غریبی کی اونچ نیچ، خاص طور پر عورت اور معصوم لڑکیوں کی خوشیوں اور مسرتوں، دکھوں اور حسرتوں کو اس طرح سے جذب کیا ہے کہ اکثر حقیقی واقعات و حالات بھی ناول کا روپ دھارتے چلے گئے۔ عورت خوبصورتی، محبت، سوز و گداز، رنگینی اور رعنائی، وفا و حیا اور عبادت اور عقیدت سے گندھی ہوئی ہے۔ وہ انسانی زندگی اور معاشرے پر اثر انداز ہونے والے واقعات اور مسائل کو اپنے احاطۂ تحریر میں ڈالتی ہیں۔ انہوں نے اپنے ناول کو خارجی اور داخلی ماحول سے یوں ہم آہنگ کیا ہے کہ جزیات کے ساتھ ساتھ مناظر فطرت بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اثر شعور نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ وہ زمانے کے ساتھ چلنے والی تخلیق کار ہیں۔ وہ اپنی کہانیوں کو اپنے عہد میں ہونے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ کرتی ہیں۔ وہ ان تبدیلیوں کو انسانی احساسات اور جذبات کی ترجمان بناتی ہیں۔ در حقیقت عورت کا دوسرا نام قربانی ہی ہے۔ کیونکہ مہجبین خود بھی ایک عورت ہیں، اس لیے انہوں نے عورت کے تمام جذبوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ جیسا کہ ایک بار مشتاق احمد یوسفی نے بشریٰ رحمان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ سوچتی مردوں کی طرح ہیں، محسوس عورت کی طرح کرتی ہیں اور لکھتی اپنی ہی طرح ہیں۔ اسی طرح مہجبی نے بھی اپنے موضوعات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا اور بڑے بلیغ انداز میں بیان کیا، لیکن ان کا یہ بیانیہ اپنے انداز میں بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ آبلہ پا کی ماہا سنہری تتلی جیسے خواب لیے زندگی بھر سرگرداں و عمل پیرا ہے، جو نسل نو کے لیے ایک پیغام ہے جس کا اشارہ انتصاب میں بھی کیا گیا ہے۔ باقی کردار آپ کو ناول پڑھنے سے آشکار ہوتے رہیں گے اور ناول نگاری کی منظر نگاری سے بھی یقیناً آپ جہاں لطف اندوز ہوں گے وہاں اکثر چونک بھی جائیں گے۔ ذرا سی جنبش سے بھی سکون غارت ہو، ذرا سی جنبش سے بھی سکون غارت ہو، فریب جاگ رہے ہیں قریب سوئے ہوئے۔ طرز نگارش کا یہ انداز آپ کو اٹھے جو ہاتھ دعا کے لیے ان کے پہلے ناول میں بھی پڑھنے کو ملا ہوگا، مگر یہاں بات ہی کچھ اور انداز کی ہے، اور کہانی اور کردار کے جزیات نگاری بھی قابل اور داد تحسین ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ناول کا مطالعہ شعوری طور پر لاشعور پر بھی دستک دے گا۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ